الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ بہت سی مساجد میں ایک روایت لکھ کر لٹکائی جاتی ہے تاکہ لوگ اس پہ عمل کریں، اور وہ روایت کچھ یوں ہے کہ جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو مجھ پہ جمعہ کے دن 80 بار درود پڑے گا اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ تو اس روایت کی کیا حقیقت ہے؟ پہلے نمبر پہ یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کثرت کے ساتھ درود بھی پڑھنا چاہیے، سلام بھی پڑھنا چاہیے، اور جمعہ کے دن آپ پہ درود پڑھنے کا اہتمام خصوصی طور پہ کرنا چاہیے۔ لیکن آپ پہ درود پڑھنے کی ترغیب دینے کے لیے ایسی روایتیں بیان کرنا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہ ہوں، یہ عمل درست نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے نمبر 1 انسان ہیں، نبیوں کے بھی امام ہیں۔ آپ کی طرف کسی بات کی نسبت کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لینا چاہیے، دیکھ لینا چاہیے کہ کیا یہ چیز آپ سے ثابت ہے یا یہ چیز ان چیزوں میں سے ایک ہے جو آپ کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں لیکن آپ سے ثابت نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ جو میرے ذمے کوئی ایسی بات لگائے جو میں نے نہیں کہی اور جان بوجھ کر یہ کام کرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ کی طرف کوئی بھی بات منسوب کرنے سے پہلے اچھی طرح تحقیق کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ روایت جو بیان کی جاتی ہے کہ جو آپ پہ جمعہ کے دن 80 بار درود پڑے گا اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے، اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس روایت کو امام ابن شاہین نے اپنی کتاب الترغیب فی فضائل الاعمال میں روایت کیا ہے، اور جن لوگوں سے انہوں نے اس حدیث کو لیا ہے ان میں سے 3 لوگ جو ہیں وہ ضعیف ہیں۔ نمبر 1 علی بن زید، نمبر 2 حجاج بن سنان، نمبر 3 عون بن عمارہ۔ اس لیے یہ روایت ضعیف قرار پاتی ہے اور اس کی نسبت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف درست نہیں ہے، اور جن ائمہ حدیث نے اس روایت کی آپ کی جانب نسبت کو ضعیف اور ناقابل اعتبار اور ناقابل اعتماد قرار دیا ہے، ان میں سے ایک امام دارقطنی ہیں، دوسرے حافظ ابن حجر ہیں، تیسرے امام سخاوی ہیں، اور شیخ البانی رحمہ اللہ بھی انہی میں سے ہیں۔ چنانچہ شیخ البانی رحمہ اللہ کا جو مشہور و معروف سلسلہ ہے، سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ، جس میں انہوں نے ضعیف روایات کو واضح کیا ہے تاکہ لوگ ان سے بچ جائیں، اس سلسلے میں وہ 3804 کے تحت اسی روایت کو لے کر آئے ہیں اور واضح کیا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ضعیف اور من گھڑت روایات سے وہ محفوظ رکھے، اور ہمیں کسی تحدید کے بغیر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ کثرت کے ساتھ درود اور سلام پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور خصوصی طور پہ جمعہ کے دن۔